اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام، انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 18 سے 26 تک جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اسی کا اپنے بندوں پر زور ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ لاسٹ ویک پڑھ رہے تھے کہ اس دنیا میں انسان پر جو بھی حالات آتے ہیں، خوشی کے، غم کے، تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کو غم میں مبتلا کریں، تو یہ مت خیال کرو کہ کوئی تم کو اس میں سے نکال سکتا ہے، کیونکہ بچانے والا جو ہے وہ صرف بچانے والا، اور اگر وہ صرف اللہ ہی ہے جو اس سے انسان کو نکالے گا۔ اور اگر وہ فیصلہ کر لے کسی کو بھلائی دینے کا، دنیا کی دولت، اقتدار، کوئی بھی چیز دینے کے لیے، تو وہ اللہ اس پہ پوری قدرت رکھتا ہے اور کسی میں اتنی مجال نہیں کہ وہ اس سے روک سکے۔ تو لہٰذا اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھو، سب نفع اور نقصان اس کے ہی اختیار میں ہے۔ جب نفع اور نقصان سب اس کے اختیار میں ہے تو پھر دوسرے خدا یا خدا کا شریک انسان کیوں بناتا ہے؟ تو اس سے کیوں دعائیں، کسی دوسرے سے کیوں دعائیں مانگی جائے؟ انسان اس حالت میں شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھائی ہے، اور یہی آیت کے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھلائی اور برائی اللہ ہی کا اختیار ہے۔ انسان جو ہے جو بھلائی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور برائی وہ انسان اپنے لیے خود ہی کوئی ایسی تدبیر کر لیتا ہے یا کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو بھلائی کا آنا، برائی کا ٹلنا، یہ صرف اللہ کے ہی اختیار میں۔ جب ہمارا یہ عقیدہ پکا ہو جائے گا تو اس سے ہم نے پڑھا تھا کہ شرک کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ دعا کے لیے ہم اپنے ہاتھ صرف اپنے آگے اللہ ہی کے اٹھائیں گے، صرف اسی ایک اللہ کے آگے درخواست کی جائے گی، اسی سے مانگا جائے گا۔ کسی اور سے کیوں ہم مانگے جب ہمارا اللہ ہی وہ اقتدار والا ہے؟ یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اسی کا اپنے بندوں پر زور ہے، وہ بڑی حکمت والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یعنی کہ تمام کل اختیار اس پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، جو حکیم ہے، جو خبیر ہے، جو سمیع ہے، جو علیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، وہ ان کا خالق ہے، مالک ہے، حکیم ہے۔ اگر تم یہ جانتے ہو تو تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تمام اختیارات اللہ کے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اسی نے تم کو پیدا کیا، اور اسی کو ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ وہی اٹھائے گا، اور وہی ہم کو ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی، اور ہر انسان کے ساتھ عدل ہی ہوگا، کیونکہ وہ حکیم ہے اور خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ اپنا اللہ تعالیٰ کیونکہ حکیم ہیں، وہ خبیر ہیں، وہ حکمت سے معاملہ چلاتے ہیں پروردگار عالم، تو اللہ پہ ہمیں مکمل کمپلیٹ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں پر زبردست ہے اور غالب ہے، اس کو سب پر برتری حاصل ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی مرتبہ والا ہو جائے، بہرحال وہ اللہ ہی کا بندہ ہے، اور اسی کے آگے وہ بے بس ہے۔ رب کائنات کا کام ہے حکم دینا، اور اس کے بندوں کا کام ہے حکم بجا لانا۔ وہ بڑی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے ہمارا پروردگار۔ وہ حکمت کے ساتھ معاملہ چلاتا، اور حکمت میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ انسان کو مہلت دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، خوش نصیب ہیں وہ جو اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب سرکش لوگ کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھا ہم حق میں ہیں، تبھی تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔
اصل میں یہ خیال ان کے دل و دماغ پہ کون ڈالتا ہے؟ یہ شیطان ان کے دماغ میں ڈالتا ہے، حالانکہ اللہ کی مرضی ہے ان کو اسی وقت پکڑ لے، عذاب کی جھلکی دکھا دے یا ان کو مہلت دے، مگر آخرت میں تو ہو کر ہی رہنا ہے، کیونکہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو سزا مل کے رہے گی۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اس لیے دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے صرف اس کی حکمت کی وجہ سے ان کو مہلت مل رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لاز جو توڑے گا، یہ قانون کا نظام ہے کائنات کا، ہم نے یہ محسوس کیا ہے، یہ ایک سبق ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی پھر سزا اس کا مستحق ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حکیم ہے اور وہ خبردار بھی ہیں۔ آگے آیت نمبر 19 میں فرمایا جا رہا ہے، تو پوچھ سب سے بڑا کون ہے، کہہ دے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن اترا ہے تاکہ تم کو اور جس کو یہ پہنچے اس سے خبردار کر دوں۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ تو کہہ دے میں تو گواہی نہ دوں گا، کہہ دے ایک معبود ہے، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اپنی وحدانیت کی بات بتا رہے ہیں کہ خدا کا کوئی شریک ہے یا نہیں، ہے نا؟ بات یہ ہو رہی ہے، تو پوچھ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پوچھئے کہ سب سے بڑا کون ہے، کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ تو یعنی کہ خدا کا کوئی شریک ہے یا نہیں، اس معاملے میں فیصلہ خدا خود ہی کر سکتا ہے نا، وہی گواہی اس کی ہی ہو سکتی ہے، وہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک بنایا ہے یا نہیں، جس طرح لوگ اپنے سے بنا رہے ہیں۔ اگر بنایا ہے تو وہ کون ہے؟ اس کا سب سے اچھا جواب اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ خدا کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کی خدائی میں کسی اور کو حصے دار بنا دیا جائے؟ اور میں اس فیصلے سے، یعنی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، اس فیصلے کے لیے اپنے اور تمہارے درمیان خدا ہی کو گواہ بناتا ہوں، اللہ ہی ہمارے درمیان گواہ ہے کہ میں گواہ مانتا ہوں، اسی نے میرے اوپر قرآن اس گواہی کے لیے نازل فرمایا ہے، یعنی کہ میں تم سب کو خبردار کرتا ہوں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کتاب میری طرف وحی کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، اور یہ بات جن جن کو پہنچے وہ دوسروں کو بھی خبردار کر دیں کہ وہ واحد لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، قرآن کے بغیر یہ حق ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن پڑھنا، رسول اللہ کی سیرہ پڑھنا، تبھی جو ہے جا کے ہم یہ اندر ہمارے ایمان میں قوت آئے گی۔ اور پھر آگے بات ہوتی ہے کہ تاکہ تم جس کو نہ پہنچے سے خبردار کر دو، کہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، تو کہہ دو میں گواہی تو نہیں دوں گا۔ اب آگے بات ہو رہی ہے کہ اب اس کے بعد بھی اگر تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی کہ اتنا سب کچھ کلیئر ہو جانے کے بعد بھی تم خدا کا شریک بناتے ہو، تو میں تو اس کی گواہی دینے تیار ہی نہیں ہوں۔ رسول اللہ نے صاف کہہ دیا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ تو کہہ دو میں تو گواہی نہیں دوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو کبھی بھی ایسا نہیں کہوں گا، مجھے تو خدا کا حکم یہی ہے کہ میں اعلان کروں کہ وہ ایک اکیلا معبود ہے، اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، کہ جو تم یہ باتیں گھڑتے ہو کہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی اور شریک ہے، اور کہہ دو کہ ایک ہی معبود ہے وہ، اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ سے کہلوا دیا۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے کلمے میں شرک سے بیزارگی، ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے شرک سے بیزارگی کا، یعنی کہ توحید کا اقرار ہے، سب سے پہلے بیزارگی کی گئی، کہ کیونکہ شرک سے اگر ہم بیزار نہ ہوں تو توحید کا اقرار کرتے رہیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے نہیں ہے کوئی معبود مگر
اللہ، یعنی کہ سب سے پہلے ہم نفی کرتے ہیں کہ دنیا کوئی کائنات میں کوئی نہیں ہے، صرف ہمارا اللہ ہی ہے۔ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو بھی ہم شریک نہیں کر سکتے۔ ہم ایک اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم اوروں کو شریک بنائیں گے تو ہم ایک اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں قبول نہیں ہوں گی تو ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو، اللہ کے جو پیاری مخلوق ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو بھی ہم شریک کر لیں، کسی اور کو بھی شریک کر لیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے ہمارا کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ نہیں ہے کوئی معبود۔ تم کبھی بھی کسی بھی حالات میں، چاہے خوشی کے حالات ہوں چاہے غم کے حالات ہوں، تم کسی بھی حالات میں اللہ کا در چھوڑ کے کبھی بھی کہیں نہیں جانا۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ ہمارا کلمہ سب سے پہلے ہماری شرک کی جڑ کاٹ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ یہ توحید کا اقرار ہے۔ ہمیں اپنے ایک اللہ پر ہی ایمان لانا ہے جیسے رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ اب آیت نمبر 20، اس میں کہا جا رہا ہے جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے ہیں وہی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اب یہاں پہ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل کتاب کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں، جیسے نا تو وہ بتاتے ہیں کہ یعنی کہ خدا ایک ہے نا۔ اہل کتاب کے لیے کوئی اجنبی بات نہیں ہے کہ خدا ایک ہے نا، اور جو ہے آپ اللہ اجنبی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ، خانہ کعبہ، قرآن، یعنی کہ وہ کتاب علم رکھنے والے لوگ تھے، شروع سے ان کے پاس انبیاء آئے ہیں، رسول آنے کی اور ان کی خبر بھی بہت اچھی طرح سے ان پر نبی نے ان کو بعد آنے والے، یعنی کہ ہر نبی نے ان کے بعد آنے والے نبی کے بارے میں خبردار کیا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتا کر جاتے تھے۔ اس کے باوجود وہ اہل کتاب قرآن پر ایمان لانے، رسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے، حالانکہ دونوں جہاں کا مالک کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، وہ اس کتاب اور رسول کو بھی بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اس کے بعد وہ ان کا انکار کرنا بہت بڑے نقصان اور خسارے کا باعث تھا کہ وہ اس قسم کی بات کرتے تھے۔ وہ لوگ تکبر کرتے تھے، ان کا دل دماغ گواہی دے رہا تھا کہ قرآن حق ہے مگر رسول اللہ حق ہے، مگر وہ انکار کرتے تھے، اپنے آپ کو کیا کر رہے تھے، جان بوجھ کے انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا تھا۔ حالانکہ اہل کتاب کے صالحین جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا تھا، جب وہ قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہک پڑتے تھے اور وہ قرآن پر ایمان لاتے تھے۔ اور قرآن میں بے مثال ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اور ایک مثال آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے بھائی لے کے آ رہے تھے تو دور سے ان کو خوشبو آ گئی تھی، یعنی کہ اتنا انسان کے سینسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے کرتے کو بھی وہ دور سے پہچان گئے تھے۔ تو اسی طرح صالحین بھی اہل کتاب کو، قرآن کو پہچان چکے تھے، رسول اللہ کو، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے کی ایک مثال سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح یا ہم نے یہ مثال پڑھی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی دور سے اپنے بیٹے کے کرتے کو، خوشبو کو پہچان گئے، تو تم تو اس سے بھی زیادہ رسول اللہ، قرآن، اللہ کی وحدانیت کو جو ہے نا تم پہچانتے ہو اہل کتاب۔ اور پھر بھی وہ لوگ کس طریقے کے ایکٹ کرتے تھے، اور وہ لوگ مطلب جاننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ جانتے بوجھتے مطلب وہ جو ہے نا انکار کی ضد میں آئے ہوئے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو پہچانتے ہیں، اور اہل کتاب بہت اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو پہچان رہے تھے۔ اگر انکار کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو علم نہیں تھا یا ان کے پاس کتاب میں یہ نہیں لکھا تھا، بلکہ وہ جان بوجھ کر ایمان
نہیں مطلب پہچاننا نہیں چاہ رہے تھے، ضد صرف جان بوجھ کر ضد اور اپنی حسد کی وجہ سے، ورنہ اس نبی کو پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، کیونکہ ان کی کتاب میں سب علامات موجود تھیں۔ ان کی وہ ضد اور دنیاوی لالچ حسد کی وجہ سے وہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ وہ لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ نے نبی نہیں بنا رہے تھے، بلکہ وہ خود اپنے آپ سے جو ہے وہ انکار کر رہے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے خسارے میں ڈال دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے ہیں، وہی ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ جو جان بوجھ کے نہیں لانا چاہتے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کوئی علاج نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 21 ہے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بلا شبہ ظالموں کو بھلائی نصیب نہیں ہوتی۔ اب اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ کہنا جس دن ہم سب کہیں گے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے، یعنی کہ اللہ پہ کوئی غلط بات باندھے، تو اگر یہ بات رسول اللہ نعوذ باللہ کہیں کہ اگر اللہ نے نبی نہیں بنایا ہے رسول اللہ کو، اگر وہ یہ بات کہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ظالم کون؟ اگر یہ بات ہے، سچ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور جو اس بات کو جھٹلا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ بے شک یہ دونوں ظالم ہیں، اور ظالم جو ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، یعنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ چکے تھے، جانتے بوجھتے انکار کر رہے تھے، اللہ کی توحید کا انکار کر رہے تھے، تو اس سے بڑھ کر اور ظالم بتائیں اور کون ہوگا؟ تو اس کو اور کلیئر کیا جا رہا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اللہ پہ بہتان باندھنا کیا ہوتا ہے، یعنی کہ تم اپنے طرف سے دین بناتے ہو اور اس کو یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ یعنی کہ دیکھیے اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی اور مثالیں ایسی ہیں کہ جیسے نبوت کا دعویٰ کر دینا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، بدعت ایجاد کرنا، جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا وہ کرنا، جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمایا ہے خود سے بنا لیا ہے، دین کا حصہ بنا لیا ہے، شرک کرنا، جو بات اللہ نے نہیں کہی وہ کہنا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لینا، حلال کو حرام کر دینا، اللہ کے احکام کو جھٹلایا اور اپنے سے احکام بنا کر کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے احکام کا انکار ہے۔ اس پر یہ نیا رنگ چڑھا دیتے ہیں، یا یہ کہنا کہ ہم سے آج کل تو اس زمانے میں یہ احکامات پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو بھائی وہ اس دور کی باتیں، آج کل کا تو جو دور ہے نا، وہ اللہ کے جو احکامات ہیں، لا اینڈ آرڈرز ہیں، وہ آج چل ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو جھٹلا دینا، انکار کر دینا اور جھوٹی بات بنا کر پیش کرنا کہ اس کے رسول کی طرف سے ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرنا، یہ تمام چیزیں جھوٹ باندھنے والی بات ہے۔ اللہ کے احکام کو جھٹلا کر وہ کام کرنا جس میں ان کو آسانی ہوتی، یعنی کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کرتے، وہ بات کرنا جس میں ان کی آسانی ہو، جس میں ان کو فائدہ ہو، جس میں ان کو تعریف ہو ان کی، یہ دونوں کام ظلم ہیں۔ یہ اصل میں ظلم انسان اپنے ساتھ خود کر رہا ہے۔ ظالم لوگوں کو کامیاب نہیں ہوگی، ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، وقتی طور پہ انسان کامیاب ہو جائے گا، مگر آخرت میں ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمارا دین قرآن اور حدیث میں ہے، ہمیں اپنی طرف سے دین میں جو ہے کوئی نئی چیز شامل ہم نہیں کر سکتے، یا اپنے سے بنا کر ہم پیش نہیں کر سکتے، یا یہ کہہ کے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، نہیں، ہمارا دین بس قرآن اور حدیث ہے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث پہ جما کے رکھے اور ہمیں ایسے شر سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے۔ اب آیت نمبر 22 اس میں فرمایا جا رہا ہے، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا کہیں گے، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کا تم
جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ جو معاملہ ہے نا یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہوگا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ ہم ایک دن سب کو جمع کریں گے، پھر ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم اللہ کا ساتھی بناتے تھے، سمجھتے تھے۔ تو مشرکوں کو قیامت کے دن یہ ایک طریقے سے ان کو شرمندہ کرنا ہوگا کہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے نا، تو آج دیکھتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے کیسے بچاتے ہیں، وہ تمہیں کیسے مدد کرتے ہیں۔ اب کدھر ہے؟ اب بتاؤ کہ وہ کدھر ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ اب آیت نمبر 23، پھر ان کے پاس کوئی فریب نہ رہے گا مگر یہی کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ تو اب ان کی اس فتنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آج بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے مطلب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اس دن سارا جو فریب ہے جو ان لوگوں نے ایک ڈھونگ شیطان نے ان کو فریب دے کے رکھا ہے، آخرت والے دن قیامت والے دن تمام یہ فریب ختم ہو جائے گا۔ تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، سرے سے وہ جھوٹی بول دیں گے، کیونکہ دیکھیں ساری زندگی انہوں نے جھوٹی زندگی گزاری، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنایا، تو آج اللہ کے سامنے وہ اسی طرح جھوٹ بولیں گے۔ اور اب لوگوں کی بات جو ہے وہ مطلب وہ لوگوں کی اپنی ہی طرف سے وہ جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو کبھی کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ سمجھے کہ شاید جس طریقے سے اہل توحید کا وہ خوش قسمتی دیکھ رہے ہوں گے نا، وہ کتنے کامیاب ہے ایک اللہ کو، تو اب ان کے سمجھ میں اب کچھ نہیں آئے گا، تو اب وہ جھوٹ بات کریں گے اور اپنے جرم کا وہ انکار کریں گے، چھپائیں گے، اور جو ہے وہ دنیا میں اللہ پر جھوٹ بولتے تھے اور اسی طریقے سے وہ آخرت میں بھی جھوٹی بات کریں گے۔ اب آیت نمبر 24، دیکھو تو اپنے رب پر کیسا جھوٹ بول رہے ہیں، وہ باتیں جو بنایا کرتے تھے ان سے کھو گئی۔ اب یہی جس طریقے سے کیسی کیسی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، دیکھو وہ کس طریقے سے کیسے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اور آخرت کو کس طریقے سے جھوٹ بات کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کبھی بنایا کرتے تھے، وہ کھو گئی۔ یعنی کہ جو انہوں نے فریب کیا تھا، شرک کیا تھا، وہ تمام چیزیں اب ان سے گم ہو گئی ہیں اور وہ خود سرپٹ کر کے وہ جھٹپٹ مطلب وہ خود ہی اپنے بالکل ہی لاسٹ ہو چکے ہوں گے۔ اب آیت نمبر 25، اور بعض ان میں سے تیری طرف کان لگا کر رہتے ہیں اور ہم نے ان کی دلوں پر پردہ ڈال رکھے ہیں تاکہ اس کو نہ سمجھے، ان کی کانوں پہ بوجھ رکھ دیا، اگر تمام نشانیاں بھی ان پر دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ تیرے پاس تجھ سے جھگڑتے آتے ہیں تو وہ کافر کہتے ہیں یہ تو صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ اب اس میں اور بھی ڈیٹیل بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، اللہ کے قرآن کی عزت نہیں کی، اللہ کے کتاب کی عزت نہیں کی، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کفار تھے یعنی کہ بعض ان میں تیری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس و تدریس ہوا کرتا تھا تو منافقین بھی آپ کے درس میں آیا کرتے تھے، آپ کے دشمن بھی سننے کے لیے آتے تھے، تو یہ مت سمجھیں کہ وہ کوئی ہدایت کے لیے آتے تھے، بلکہ وہ غور سے سنتے تھے کہ کہیں سے کوئی جھول آئے، کوئی عیب نکال کر لوگوں میں عام کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ان کی جو یہ پروان چڑھ رہا ہے اسلام اس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈی گریڈ کر دیں۔ تو اصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لگا رہتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور تاکہ ان کو نہ سمجھے اور ان کے کانوں پر بوجھ رکھ دیا ہے۔ اب وہ آتے تو اسی نیت سے تھے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے کیونکہ رسول اللہ نے ان کو قرآن کی ہدایت پیش کی، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، ان کی سرکشی کی، جس کی وجہ سے ان کی سزا کے طور پہ ان کے دلوں پر پردہ آ گیا ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ بڑے غور سے سن رہے ہیں،
رسول اللہ کا درد، مگر حقیقت میں ان کے کانوں پہ بوجھ ہے، حقیقت میں ان کے کانوں پہ کیا ہے؟ بوجھ ہے، ان کے اوپر جا رہے ہیں، ان کے اندر کچھ بھی نہیں جا رہا ہے اور نہ ان کو کچھ حاصل ہو رہا ہے، ان کو شیطانیت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بہکانے کی ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں۔ اگر یہ ہر طرح کی بھی نشانیاں دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل دماغ مان چکے تھے کہ یہ کلام ہے، مگر ان کی سرکشی کی وجہ سے وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ دل دماغ کہتا تھا کہ یہ حق ہے، مگر ان کی ضد، ان کی حسد، ان کی سرکشی نے ان کی ضمیر کی آواز کو دبا دیا اور ان کی سرکشی اوپر آ گئی، شیطان ان پر غالب آ گیا، حسد میں وہ مبتلا ہو گئے۔ جب ان نے اللہ کے کلام کی ناقدری کی، ہدایت کی جو اللہ نے ان کو دینا چاہتا تھا، اللہ ہدایت دینے کے لیے ان کے لیے نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں، رسول اللہ ان کے سامنے درس و تدریس کر رہے ہیں، مگر وہ لوگوں نے اس کو ٹھکرا دیا تو اللہ نے اس ہدایت کو ان سے روک لیا اور ان کو محروم کر دیا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ سن رہے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں سن رہے ہوتے تھے اور وہ اپنے پاس ہوتے تھے، ان کے کانوں پر بوجھ ہے، یعنی کہ پتھر ہے ان کے کانوں پہ، ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ وہ اور آپ کے پاس آتے اور آپ کے نبی ہونے کی کتاب پر جھگڑا کرتے، آپ کے نبی ہونے اور اس قرآن پہ جھگڑا کرتے اور کہتے یہ تم کیسی کیسی باتیں کرتے ہو اور یہ تو کہانیاں ہیں، پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، کوئی سبق اس سے ہم کو نہیں ملتا۔ نہ ان کے دل میں نرمی آتی تھی اور نہ وہ اس سے کوئی سبق لیتے تھے۔ دیکھیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے کلام کی ناقدری کی کتنی بڑی سزا ملی جب ہم ایک احکام کو دل سے مان لیں کہ یہ صحیح ہے اور اس کے بعد اس کی سرکشی کرنا بہت ہی سنگین جرم ہے۔ اب آپ دیکھیں یہی آیات تھی، یہی قرآن کی آیات تھی، صحابہ کو اللہ نے کہا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے نا۔ یہی آیات جب کفار سنتے تھے تو وہ کافر بن جاتے تھے اور ان کو دوزخ کی خوشخبری ان کو سنائی گئی۔ ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی چیز ہے، رسول اللہ سنا رہے ایک ہی محفل میں، صحابہ جو تھے وہ رضی اللہ بن گئے اور جو کفار تھے وہ کیسے بن گئے؟ جن کے اوپر اللہ نے دل پہ مہر لگا دی اور کانوں پہ ان کانوں میں بھی ان کو سنائی نہیں دیتا، اور کس طرح صحابہ عمل کرتے تھے، اور یہ نشانیاں تمام نشانیاں دیکھ کے بھی ان کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی نے ان کو جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ کے کلام یعنی کہ جو اللہ کی ہدایت ہوتی ہے نا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ہم نے پڑھ لیا، ہمیں سب پتہ ہے، سب پتہ سبھی کو ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن یاد دہانی ہے نا، اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ کتاب تو ایک ہی ہے، لیکن کیوں لوگ اس کو جب سے 7 سال کی عمر سے جو بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں اپنی موت تک پڑھ لیتے ہیں، کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ بھئی پڑھ لیا ہم نے ایک دفعہ کافی ہے؟ نہیں، یہ یاد دہانی ہے، یہ ہم کو ہمارے وعدہ اللہ سے یاد دلاتی ہے، ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، عمل کی طرف لے کے آتی ہے۔ تو اس کی قدر نہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت کسی کو دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو ٹھکراتا ہے، اللہ مہلت دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ ہی رہے تو اس کے دل پہ، اس کے کانوں پہ اللہ تعالیٰ سیل کر دیتے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے، ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ ایک رویہ ہے جو انسان کا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو بات جو ہے نا مطلب دل دماغ نے مان لیتا ہے، یہ کس پہ مہر لگتی ہے یہ اچھے سے جان لیں۔ یہ بات جو ہے نا ان کے سامنے جب رسول اللہ بات رکھتے تھے ان کو سمجھ آ جاتی تھی، دل مان لیتا تھا۔ جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ رسول اللہ ٹھیک ہے، قرآن ٹھیک ہے، فرعون کو سمجھ آ گئی تھی کہ موسیٰ صحیح بات کر رہے ہیں، مگر جانتے بوجھتے سرکشی، ضد اور ہٹ دھرمی پہ انکار کرنا، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ رحیم ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ مہلت دیتا ہے، اور وہ اس مہلت سے اگر وہ فائدہ اٹھا لیں
تو سبحان اللہ، اگر وہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو ان کی روحانی موت ہو جاتی، یعنی کہ اللہ ان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو محروم کر دیا گیا، دل پر ان کو صحیح بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ان پہ مہر لگ گئی۔ ان کی جسمانی موت تو دیکھیں وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی، مگر اللہ کی سزا، ان کا عذاب دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور ان کی روحانی موت، ان کے دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری کی سزا ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے ہدایت پیش کی مگر انہوں نے اس کو ٹھکرایا۔ اس وقت اللہ کے نبی تھے، آج علماء ہیں، آج لوگ ہیں جو آپ کو قرآن کے لیے بلاتے ہیں۔ ان کی اگر کئی لوگ اس وقت بھی اگر کوئی اس طرح عمل کرے تو رزلٹ بھی اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی موت سے پہلے ہی اس عذاب میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور ہمارے دل کی حالت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو استقامت پہ رکھے۔ وہ سنتے ہیں، ایسے لوگ درسوں میں بھی جاتے ہیں، سنتے بھی ہیں دنیا کی باتیں، مگر ان کے حق ان کو سنائی نہیں دیتا، کان بہرے ہو گئے، یعنی کہ حق اندر نہیں جا رہا ہے۔ ان کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کی بھی ان پہ نشانیاں اثر نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان پر نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی، یہ تمام آپ دنیا کی کائنات دیکھیں، آسمان، زمین، سمندر، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پرندے، خود انسان کا اپنے آپ کا اندر کا فنکشن، کس طرح ہم سو جاتے ہیں، ہمارا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم شعور میں بھی نہیں ہوتے ہم سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑی قدرت ہے جو ایک چلا رہی ہے، مگر جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں نہ ہوں ان کا کیا علاج ہے؟ اگر ان کو اس سے بڑی چیزیں بھی دکھا دیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی مثال جیسے حضرت موسیٰ اور فرعون سے ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو کیا کیا نشانیاں نہیں دکھائی، مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اہل عرب بھی اس سے واقف تھے، عاد، سمود، کتنی قومیں تھیں جو ان کے ارد گرد تھی، وہ سب کچھ ان کو پتا تھا، ان کی سٹوریاں، اور پھر بھی وہ کہتے تھے کہ یہ تو کہانیاں ہیں۔ غور کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے اور انکار کرتے تھے کہ یہ تو کہانیاں ہیں، ہمیں کیا سنا رہے ہو۔ اب آیت نمبر 26 یہ لاسٹ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں اس سے روکتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے، مگر اپنے آپ کو نہیں وہ شعور رکھتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے خود بھی ایمان نہیں لاتے، دوسروں کو بھی آنے نہیں دیتے، خود بھی پردے میں رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے دور کرتے ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ تمام چیزیں کیا کہتے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، تو مت سنو، درسوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا دیکھیں بہت ہر طرح کے لوگ ہم مسلمانوں میں بھی بہت ہیں جو دین میں اب روکا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا لاس ہوتا ہے وہ انسان کا اپنا پرسنل خود ہے۔ جب وہ اس قسم کی غلط بیانی کرتا ہے، اللہ کے دین سے روکتا ہے، اللہ کے کلام سے کسی کو روکتا ہے، تو اصل میں وہ اپنا آپ نقصان کر رہا ہے۔ اس کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ اس کی سرکشی پر وہ اتنا آ جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کو تباہ کر رہا ہے۔ وہ سامنے والے کو روک رہا ہے نہیں، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن سے دور رہ کر، لوگوں کو دور رکھ کر وہ کامیاب ہے، بڑا اچھا وہ کر رہے ہیں کہ ہم خود بھی یہ قصے کہانیوں سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی ہم بچا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، اللہ کا دین تو دیکھیں غالب ہو کر ہی رہا اور ہو کر رہے گا، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، انہوں نے کتنا ہی رسول اللہ کو روکنا چاہا، مگر اسلام غالب آ کے رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے اس آیت کو پورا کیا کہ اسلام غالب آ کے رہا۔ آج مسلمانوں کی غفلت اور کوتاہیوں کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ غلبے میں ہے، غلبہ پایا ہے اس نے۔ اسلام کا مطلب ڈاؤن فال آیا ہوا ہے، اسلام کو جو ہے وہ کامیابی نہیں ملی ہے۔ آج کفر اور شرک کا غلبہ ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ دیکھیں خود بھی ہم نے مسلمانوں کی یہ غلطی ہے، ہمارے اپنے مسلمان بھی کیا کر رہے ہیں، مطلب خود بھی قرآن پہ اس طرح سے عمل نہیں کر رہے ہیں جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اور اس کے لیے جو جد و جہد جو ہم امت مسلمہ ہیں ہم نے وہ کام بھی چھوڑا ہے، تو خود بھی قرآن سے ہم دور رہ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ہم اس طرح تبلیغ نہیں کر رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خود بھی قرآن کی محفل میں نہیں آنا چاہتے، خاص کر جہاں قرآن اور حدیث کی خالص قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جائے وہاں تو آپ دیکھیں تو بالکل مختصر سے لوگ ہوں گے، اور جہاں بدعت اور دوسرے قسم کی باتیں ہوں گی وہاں کے مجمع بھی آپ دیکھیں کہ کتنی جگہ ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایک مسجد میں کتنے کم لوگ ہوتے ہیں، اور مزاروں اور درگاہوں پہ جا کے دیکھیں کیا میلہ لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ، جہاں حق کی بات ہوتی ہے وہاں کتنے مختصر سے لوگ ہیں۔ تو خود لوگ ایک دوسرے کے لیے موٹیویشن نہیں ہوتے ہیں، کسی کو خیر سے روکنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو یعنی کہ جو دوسروں کو روک رہے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ایسی ہلاکت جس کا ان کو شعور ہی نہیں ہے، جس کے لیے قرآن یہ الفاظ بولے وہ اپنے لیے خیر نہیں چاہتے نہ دوسروں کے لیے چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں آج ہمارے پاس اللہ نے مہلت دی ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، تو ہم اس قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا کہ دوسروں کو بھی پہنچاؤ، اس قرآن کو اللہ کے کلام کو آگے پہنچاؤ، اس کی قدر کرو، اس کی امپورٹنس دو، کیونکہ ہدایت بار بار آ کے نوک دروازے پہ نہیں کرتی، وہ بار بار نہیں آتی، کیونکہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، ہمیں اس کی قدر، ہمیں اس کو ٹائم دینا چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے انوائٹ کرتے ہیں، اگر ہم اس کی قدر کریں تو ہمیں اور ملتا ہے، اگر ہم اس کی ناقدری کریں تو اللہ مہلت دیتا ہے، اگر ہم اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے کانوں پہ اور دلوں پہ پھر مہر لگ جاتی ہے۔ تو اگر ہم آج اپنے ایٹیٹیوڈ کو ہم صحیح کریں اور خود بھی صحیح ہوں اور ہم دوسروں کو بھی دعوت دیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ایک دن پھر اسلام غالب آئے گا پوری دنیا کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کامیاب کرے۔ صدق اللہ العظیم۔